کہا میں چاہتا ہوں میرے جیسے ہو جاؤ. اللہ تیرے جیسے کیسے ہو جائیں؟ فرمایا میں بالکل نہیں کھاتا پیتا، تم 1 مہینے کے کچھ گھنٹوں کے لیے نہ کھاؤ نہ پیو، میرے جیسے ہو جاؤ. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کی چادر کو اپنے اوپر ڈال لو، میرے جیسے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں دوسروں کا احساس اور فکر پیدا ہو. روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس صفت کو اپنانا ہے جو صفت میرے اللہ کی ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی، اور اپنی مخلوق کے فائدے کی سوچنے کی اور اپنے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی. میں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کو سوچ لوں. فرمایا قیامت والے دن اللہ کہے گا میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندے کہیں گے اللہ تو لباس سے پاک اور صاف، بھلا ہم تجھے کیسے کپڑا پہناتے؟ اللہ کہیں گے میرا فلانا بندہ ننگا تھا، اگر تم اسے کپڑا پہنا دیتے تو گویا تم مجھے پہنا رہے تھے. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، بھلا ہم تجھے کیسے کھلاتے پلاتے؟ تو خود کھلانے پلانے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، فلانا بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے کھلا دیتے پلا دیتے تو گویا کہ تم اپنے اللہ کو کھلا رہے ہو، اپنے اللہ کو پلا رہے ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھنے کی ہوتی تھی. جب اللہ کی سخاوت کے گیٹ کھل جاتے ہیں، پھاٹک کھل جاتے ہیں، تو نبوت کی سخاوت کے بھی پھاٹک کھل جاتے ہیں. کیوں نہ اس مہینے میں ایمان والا، چونکہ مومن اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور ایمان والا بھی مومن کہلاتا ہے. جب میں نے ان کے ناموں کی چادر اپنے اوپر ڈال لی اور اس نے فضل و کرم کیا کہ اپنے نام کی، اپنے رسول کے نام کی چادر میرے اوپر ڈال دی مومن ہونے والی، تو پھر میں اس کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو جو دوسروں کے فکر کی ہوتی ہے، دوسروں کے کھلانے اور پلانے کی ہوتی ہے، دوسروں سے محبت کی ہوتی ہے، دوسروں کی ہمدردی کی ہوتی ہے، میں اس مہینے میں اپنے اوپر اسے کیوں نہ لاگو کروں. اس لیے فرمایا گیا کہ جو کسی کو افطار کراتا ہے، سحری کراتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تھوڑے ہیں جن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر سحری کرا دیں اور پیٹ بھر کر افطاری کرا دیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پیسے والے نمبر لے جائیں گے، یہ تو دولت والے ہی ثواب کمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ تو کمائیں گے اگر غریب نے بھی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا، تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا اللہ پاک پیٹ بھر کے کھلانے والے کو دیتا ہے اور جتنا اللہ پاک روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے. پھر اسی پر سخاوت نہیں، آپ نے کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا، آپ نے کسی کو بھولا بسرا اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا سبق یاد کرا دیا، یہ بھی سخاوت ہے. آپ نے کسی کا بھلا کر دیا، یہ بھی سخاوت ہے. آپ نے کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، یہ بھی سخاوت ہے. آپ کسی دکھی کے کام آ گئے، یہ بھی سخاوت ہے. آپ نے کسی کے زخموں پہ مرہم رکھ دی، یہ بھی سخاوت ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، سخاوت صرف اس کا نام نہیں کہ میں نے کسی کو کھانا کھلا دیا، میں کسی کے کام آ گیا. کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو کبھی کو بندہ آ کر کہتا تھا میری فلانی حاجت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، میری حاجت کے لیے آپ
سخاوت کیجئے اور میری کو مدد کیجئے، تو وہ اعتکاف سے اٹھ کر باہر آ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ اعتکاف میں باہر آ گئے؟ فرمایا میں دوسرے کے کام کو آیا ہوں، دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے آیا ہوں، اس کی ہمدردی میں آیا ہوں، اس کی غم گساری میں آیا ہوں، یہ بھی سخاوت